ہسٹری میڈیا ٹی وی کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ناظرین، آپ میں سے اکثر نے بابا بلے شاہ کا نام سن رکھا ہوگا، بلکہ اکثر تو قصور میں واقع ان کے مزار پر حاضری بھی دے چکے ہوں گے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ بابا بلے شاہ جن کے عقیدت مندوں کی تعداد آج کروڑوں میں ہے، اسی بابا بلے شاہ کا جب انتقال ہوا تو کوئی مولوی ان کا نماز جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں تھا۔ آپ کی نماز جنازہ ایک خواجہ سرا نے کیوں پڑھائی تھی؟ بابا بلے شاہ کی میت کو ہجڑوں اور بھنگیوں نے قبرستان کی بجائے ویرانے میں کیوں دفن کیا تھا؟ ناظرین، بابا بلے شاہ کی پیدائش سال 1680 میں بہاولپور کے گاؤں اوچ گیلانیہ میں ہوئی، جبکہ کچھ عرصہ بعد ہی ان کا خاندان قصور منتقل ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام شاہ محمد درویش تھا اور وہ مسجد کی امامت کرتے تھے اور بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ، جو کہ بگڑ کر بلہ شاہ اور پھر بلے شاہ ہو گیا، اور پھر اسی نام سے مشہور ہوئے اور پھر اس نام سے خاص و عام کی زبان پر گونجنے لگے۔ بابا بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور علم و عرفہ کی تلاش اور جستجو آپ کو حضرت شاہ عنایت قادری کے دروازے پر لے آئی۔ شاہ عنایت تصوف کے قادری سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے، ذات کے حساب سے ارائیں تھے اور بہت سی فارسی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ وہ بہت سے دوسرے صوفیاء کی طرح تارک الدنیا نہیں تھے، بلکہ کھیتی باڑی اور باغبانی کرتے تھے۔ بابا بلے شاہ کا بچپن گاؤں میں مویشیوں اور بھیڑ بکریوں کو چراتے گزرا۔ والد محترم امام مسجد تھے اور امام مسجد کی حیثیت اس دور میں گاؤں کے دیگر ہنرمندوں جیسی تھی، جیسی موچیوں، نائیوں اور جلاحوں کے برابر سمجھی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بابا بلے شاہ کا معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے حوالے سے نہ صرف گہرا مشاہدہ تھا، بلکہ آپ خود ان تمام حالات سے گزرے تھے۔ ذاتی مشاہدے اور تجربے نے آگے چل کر بے باک شاعرانہ اسلوب کی بنیاد رکھی۔ اگر اس دور کا جائزہ لیا جائے تو 17ویں اور 18ویں صدی برصغیر کا پرآشوب دور تھا۔ اس دور میں نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی تباہ کاریاں دیکھیں، دہلی کو اجڑتے ہوئے دیکھا، لاکھوں انسان اس قتل و غارت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ دوسری جانب اورنگزیب عالمگیر کی مذہبی جنونیت کا دور بھی تھا، جس میں بادشاہت کے جبر کو ملائیت میں ڈبو کر لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور مذہبی تعصبات کو ابھارنے کی کوشش بھی کی گئی۔ جبر و استبداد اور ظلم و ناانصافی کو نماز، روزے اور ٹوپیاں سینے جیسے علامتی کاموں میں لپیٹ کر رکھا جانے لگا، جبکہ دوسری طرف اس مذہبی انتشار اور جنونیت کے خلاف مذہبی اور فکری سطح پر ایک بے مثال رد عمل بھی سامنے آیا۔ اسی دور میں پنجاب نے بابا بلے شاہ اور وارث شاہ کو جنم دیا۔ سندھ کی دھرتی پر شاہ عبداللطیف بھٹائی اور حضرت سید سچل سرمست نے انت تک نقوش چھوڑے، لیکن اس دور کے بے مثال شعراء میں یہ اعزاز صرف بابا بلے شاہ کے حصہ میں آیا کہ ان کے اشعار، قافیاں اور دوڑے صرف پنجاب میں ہی نہیں بلکہ سندھ، راجستھان اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں لوگوں کے دل کی آواز بن گئے، اور اس عظیم شاعر کی آواز ہندوستان کے ہر کونے میں اور ہر لہجے میں گونجی۔ بابا بلے شاہ کی شاعری اور زندگی مذہبی ملاؤں اور پنڈتوں سے نبرد آزما رہی۔ ذات پات کا فرسودہ نظام اور طبقاتی تفریق کو آپ نے خاص طور پر ہدف تنقید بنایا۔ گھسے پٹے کتابی علم سے نکل کر سماج کی زندہ حقیقتوں کو موضوع بحث بنایا۔ مذہبی بنیادوں پر نفرت اور جھگڑے پیدا کرنے والے مذہبی جنونیوں کے خلاف آواز بلند کی اور تمام انسانوں کو ایک انسانی برادری قرار دیا۔ آپ جب شاہ عنایت قادری کے مرید ہوئے تو اس پر بھی ان کی برادری اور ملاؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ سید تھے، آل نبی اور اولاد علی تھے۔ تعلق نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے تھا، لیکن شاہ عنایت ذات کے ارائیں تھے جو کمتر اور گٹھیا سمجھے جانے والی ذات تھی۔
یہ بات ان کی برادری کے لیے قابل قبول نہ تھی کہ ایک اعلیٰ خاندان اور قابل فخر نسبت کا حامل شخص نچلی ذات کے کسی فرد کے سامنے زانوائے تلمذ اختیار کرے، لیکن آپ نے اپنے سید ہونے کو ٹھکرا دیا اور سب کی مخالفت مول لے کر شاہ عنایت کو مرشد مان لیا اور اس نسلی تفاخرت سے نکل کر اپنی تشکیل نو کی اور ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئے جو ماضی کے تمام تعصبات سے پاک ہو چکا تھا۔ اس بغاوت پر آپ کو اپنے خاندان، ذات، برادری اور اپنے ہم مذہبوں کی شدید مخالفت مول لینا پڑی، لیکن آپ ڈٹے رہے۔ نہ صرف یہ کہ ہر طرح کا لعن طعن برداشت کیا، بلکہ اپنی شاعری اور عمل سے اس کا جواب بھی دیا۔ اسی دور میں جب آپ نسلی تفاخر کو خاک میں ملانے کی پاداش میں زیر عتاب تھے، آپ نے گدھے پال لیے، جو اس دور میں سب سے نچلے طبقے کا کام تھا اور کوئی باعزت شخص یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن بابا بلے شاہ اپنے آپ کو سماج کے نچلے ترین طبقے میں لے آئے اور اس کا حصہ بن گئے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کھوتیاں والا کہہ کر بھی پکارنے لگے۔ ناظرین، دقیانوسی رسم و رواج اور روایتی بندھن آپ کو کبھی بھی پسند نہ تھے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ان کو توڑ کر آپ کو خوشی ملتی تھی۔ بابا بلے شاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ہجڑوں کے ساتھ گھل مل جاتے، ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ چوکوں اور چوراہوں میں بھی ہجڑوں کے ساتھ ساتھ ناچتے۔ ان کا خاندان اور برادری اس بات سے نالاں رہتے کہ بلا ہر قدم پر ان کی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے۔ شاہ عنایت کا مرید ہونے کے بعد گدھے پالنا اور اب ہجڑوں کے ساتھ ناچ گانا، لیکن آپ اپنی سرمستی اور دھن میں چلتے جا رہے تھے۔ بلے شاہ سے قبل بھی شعراء نے مذہبی پیشواؤں کی مذہبی چیرہ دستیوں کو ہدف تنقید بنایا تھا، لیکن جس بہادری، دلیری اور جرأت سے بابا بلے شاہ نے ان مذہبی ٹھیکیداروں کو رد کیا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ بلے شاہ اپنے دور کے مذہبی اور سماجی جبر کے خلاف انتہائی توانا آواز تھے، جو اس دور کے تقاضوں کے ہم آہنگ ہو کر جد و جہد کرتے رہے اور اپنے کلام اور اشعار کے ذریعے مظلوموں کی آواز بنے رہے۔ ناظرین اکرام، بابا بلے شاہ کی اعلیٰ انسانی اقدار اور فکر و عمل کے باعث ہندو، مسلمان، سکھ اور مختلف عقیدوں سے تعلق رکھنے والے افراد بابا بلے شاہ سے یکساں محبت رکھتے تھے۔ بابا بلے شاہ کی موت کے وقت ان کے انقلابی فکر و عمل کے باعث ملاؤں نے بلے شاہ کو کافر قرار دے کر ان کا نماز جنازہ پڑھانے والے پر بھی فتویٰ لگایا کہ اس کا نکاح مسلمان عورت سے ختم ہو جائے گا اور کنوارے کا مسلمان عورت سے شادی ممکن نہ ہوگی۔ ناظرین، اس وقت کی مسلمان آبادی نے احتجاج کیا کہ بلے شاہ کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ غرض ایک خواجہ سرا نے بابا بلے شاہ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ بنگیوں اور ہجڑوں نے پنجابی کے سب سے مشہور شاعر کا جنازہ اٹھایا اور قصور شہر سے 2 میل دور باہر لے جا کر دفن کر دیا۔ بابا بلے شاہ کی گمنام قبر کے گرد شہر پھیلتا چلا گیا۔ آج بابا بلے شاہ کا قصور شہر کہلاتا ہے۔ وہ مولوی کون تھے جو بابا بلے شاہ کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکاری تھے؟ وہ چودھری کون تھے جو اس کی لاش کو قبرستان میں دفن ہونے سے روکتے رہے؟ وہ شہری کون تھے جو بابا بلے شاہ کی لاش کے خلاف سراپا احتجاج بنے رہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن بابا بلے شاہ آج بھی کروڑوں عقیدت مندوں اور مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے اور اپنی گمنام قبر سے بول رہا ہے اور بولتا رہے گا کہ بلیا اسی مرنا ناہی، گور پیا کوئی اور۔